رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اس قدر شوق رکھتے تھے کہ آپ کی جو زندگی کا آخری عمل ہے، آپ دیکھیں کہ آپ مرض الوفات میں مبتلا ہیں اور انتہائی تکلیف کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کی گود میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا کہ مسواک پکڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ مسواک پر ٹک گئی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لی، اللہ کے رسول کو دی، آپ نے چبانا چاہیے لیکن آپ سے وہ نرم نہ ہو، یعنی نقاہت کا یہ عالم تھا، کمزوری کا عالم یہ تھا کہ آپ اس کو چبا نہ سکے، نرم نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کو اپنے منہ میں ڈال کے چبایا، نرم کیا اور اس کا برش بنا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کے ساتھ مسواک فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی کیا ہے؟ مسواک۔ جب سے یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش ہمارے گھروں میں آیا ہے، مسواک ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے وہ دن میں ایک مرتبہ آپ کر لیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، اس کا اپنی کوئی اہمیت ہوگی، اپنا کوئی فائدہ ہوگا، لیکن مسواک کا فائدہ اپنی جگہ پر، اور ویسے بھی یہ قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے، درختوں سے نکلتا ہے اور درختوں سے یہ کاٹ کے لایا جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جو فوائد ہیں یقینی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ٹوتھ پیسٹ سے، اس برش سے کئی گنا زیادہ ہو سکتے، بلکہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت کو محسوس نہ کرتا، اگر اپنی امت کے لیے تکلیف کو محسوس نہ کرتا، تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ اس میں تکلیف تھی، اب ہر نماز کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا مشکل ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کو دیکھتے ہوئے حکم نہیں فرمایا، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی بیان فرما دی، یہ فضیلت اتنی بیان فرما دی کہ صحابہ کرام اس سنت کے ساتھ چمٹے رہا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کر رہے ہوتے، گھر سے نکلتے تھے تو مسواک فرما رہے ہوتے، اور آپ کے دانت مبارک چمک رہے ہوتے۔ دانت صاف ہوں گے تو اس کے ذریعے سے پھر معدہ بھی صاف رہے گا، معدے کی بہت ساری خرابیاں بھی دانتوں کی صفائی کے ذریعے صاف ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔